नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने चैनल अल-फलाह प्रॉपर्टी गाइड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आजकल ज़रूरी शोबा काफ़ी तरक्की कर रहा है और पहले से ज़्यादा मुनाफा बख्श होता जा रहा है और हुकूमत वक्त भी इस पर काफ़ी सहूलतें दे रही हैं। इसलिए लोग अब ज़रूरी रकबाजात को ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरा 20 साल का प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त का तजर्बा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रॉड और धोखा ज़रूरी ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त में हो रहा है। अगर आप ज़रूरी ज़मीन ख़रीद से कबल मेरी इन बातों पे गौर कर लें तो आपके साथ धोखा और फ्रॉड नहीं हो सकता। सबसे पहले प्रॉपर्टी ख़रीदने से कबल मेरी वीडियो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त ये गलतियां हरगिज़ ना करें, ज़रूर सुने, इन बातों पे मुकम्मल अमल करें, क्योंकि ज़रूरी ज़मीन ख़रीदते वक्त बहुत सी बातों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आदमी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। इसलिए ज़रूरी ज़मीन ख़रीदने का आसान तरीक़ा से नाम से एक अलहदा वीडियो बनाई है। कभी आपको मौका मिले कि आप ज़रूरी ज़मीन ख़रीदें तो आपने इन बातों पर अमल ज़रूर करना है। ज़रूरी ज़मीन की ख़रीदने से पहले आप गौर करें कि ज़मीन आपने कौन से इलाके में ख़रीदनी है। पहली कोशिश करें कि जहां आपकी आसान रसाई हो वहां ज़मीन ख़रीदें और अपने करीब तरीन इलाके का इंतखाब करें। फिर वहां पे ख़ुद विज़िट करें, नहरी पानी कितना है ये देखने के बाद देखें कि ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के अंदर का पानी कैसा है। बाज़ जगहों पे नहरी पानी कम होता है और ज़ेरे ज़मीन पानी जो है फसलों के लिए नुकसानदेह होता है। वहाँ प्रॉपर्टी सस्ती देख के ख़रीद कर आदमी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाता है। फिर जब आप ज़मीन का इंतखाब कर लें कि कौन सी ख़रीदनी है तो ख़ुद विज़िट करके देखें कि जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं, जिससे ख़रीद रहे हैं, उसी के नाम है, उसी का कब्ज़ा है या किसी और का कब्ज़ा है। क्या सरकारी खाल जो है वो उस ज़मीन तक जा रहा है? इस ज़मीन तक सरकारी रास्ता मौजूद है? अगर है तो इसका मसावी में ज़िक्र है या पटवार के रिकॉर्ड में इसका ज़िक्र है? अगर सरकारी रास्ता ना हो तो ज़मीन कभी ना ख़रीदें, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर मौजूद रास्ता आरज़ी हो, उन्होंने अपनी बरादरी या ख़ानदान के लिए छोड़ा हो। जब आप ज़मीन के मालिक बन जाएं तो आपको परेशान करने के लिए वो रास्ता बंद कर दें। ज़मीन ख़रीदने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि ज़मीन का मौजूदा मालिक इस ज़मीन का कब और कैसे मालिक बना, इसकी तसल्ली लाजमी है। पटवारी से जुलूम कर लें, जो ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं इसका ख़तरा ज़मीन के मालिक के नाम ही दर्ज है या किसी दीगर शख्स के नाम दर्ज है। फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड मालिक ज़मीन से कह कर निकलवाएँ और जांच पड़ताल की गरज से मुतल्लिका पटवारी से अपने तौर पर मिलकर देखें कि जमाबंदी, फ़र्द पटवार और गिरदावरी में क्या फ़र्क है। कोई तीसरा बंदा तो फ़रीक नहीं है, इस ज़मीन का वंडा हुआ है या नहीं हुआ, ये वाहिद खाता है या मुश्तरका खाता है। अगर वाहिद खाता है तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, अगर मुश्तरका है तो इस बारे में तमाम तर मालूमात हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है। खाता मुश्तरका की सूरत में खसरा गिरदावरी और कब्ज़ा होना ज़रूरी है और मुतल्लिका रकबा तक सड़क और सरकारी खाल का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये तसल्ली कर लें कि इस रकबा पे कोई कर्ज़ तो नहीं लिया हुआ। अगर कर्ज़ लिया है तो फ़रोख्त कुनंदा जब तक कर्ज़ उतार कर रकबा क्लियर ना करवा ले आप सौदा ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है वो कहता जी आप पैसे दें, इतने हमने बैंक में देने हैं, वो आप दे दें, हम क्लियर करवा के रकबा आपको फ़रोख्त कर देंगे।
جب تک رقبہ کلیئر نہیں وہ آپ سے معاہدہ بھی آپ اس سے نہیں کر سکتے. وہ جب کلیئر ہو جاتا ہے پھر وہ نخرے شروع کر دیتا ہے. اس لیے جب تک وہ اپنے طور پر کلیئر نہ کرے کبھی بھی سودا نہ کریں. پھر تسلی کریں کہ اس رقبے پہ کوئی ضمانت تو نہیں دی ہوئی, اس رقبہ پر کوئی کیس تو نہیں ہے. جو زمین آپ خرید رہے ہیں وہ زمین پیمائش کتنی ہے, زمین پوری ہے, جتنے ایکڑ کی فرد ہے اتنے ایکڑ پر قبضہ ہے. اور اپنی تسلی کے لیے پٹواری سے فیلڈ بک ضرور چیک کریں. یہ تسلی کر لینے کے بعد جو مشترکہ کھاتہ میں حصہ داران ہیں یا ہمسایہ ہیں ان سے زمین کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کر لینی چاہیے, کیونکہ زمین خریدنے کے بعد بھی تو ان کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. اگر ان سے پہلے مشاورت کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور آپ بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. کوشش کریں کہ زرعی رقبہ کسی اچھے اور قابل اعتماد پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے خریدیں تاکہ آپ کو تمام معلومات جو ہے وہ بآسانی حاصل کر کے دے. آپ کی بہتری کے لیے زمین کے کھاتوں میں کھیوٹ, خطونی, خسرہ نمبر اور دیگر اصلاحات کی معلومات دے رہا ہوں, اور یہ زمین کی خریداری میں ان کو لازمی مد نظر رکھیں. اگر آپ نے ان باتوں کو مد نظر نہ رکھا تو آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہو جائے گا. اس لیے میں اس کی علیحدہ آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ موضع کسے کہتے ہیں, کھیوٹ کیا ہے, خطونی نمبر کیا ہوتی ہے, خسرہ کیا ہوتا ہے, مساوی یعنی شجرہ کیا ہوتا ہے, جمع بندی کیا ہوتی ہے, گرداوری کیا ہوتی ہے. تو اس لیے جو موضع ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا یونٹ ہوتا ہے جو عموماً ایک بڑے گاؤں یا ایک سے زیادہ چھوٹے گاؤں کو ملا کر بڑھایا جاتا ہے. موضع کا نام کسی مناسبت سے یا ایریا کی مناسبت پر ہی درج ہوتا ہے. نمبر 2 آ جاتی ہے کھیوٹ. جب موضع بن جاتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں, خاندانوں کی زمین شامل ہوتی ہے. اس کی تقسیم کو مزید آسان بنانے کے لیے کھیوٹ نمبر دیے جاتے ہیں. مثلا 50 ایکڑ ایک خاندان کے پاس ہے تو اسے 1 نمبر دے دیا, فلاں موضع کا یہ کھیوٹ نمبر ہے, فلاں خاندان ان کے حصہ داران ہے, یا مختلف خاندان یا زمین لوگوں کی زمینوں کو ملا کر کھیوٹ بنایا جاتا ہے. اس کا نمبر تبدیل ہو سکتا ہے. جب کوئی زمین فروخت کرتا ہے یا ایسی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ کا کھیوٹ نمبر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے خطونی نمبر. موضع بھی بن گیا, اس میں کھیوٹ نمبر بھی لگ گئے. اب کھیوٹ کو بہت سارے مالکان میں, کسی کے پاس 1 ایکڑ ہے, کسی کے پاس 10 ایکڑ ہے, کسی کے پاس 2 ایکڑ ہے, تو ان کو کیسے پہچانیں گے کہ کھیوٹ میں کون سے بندے کی کتنی زمین ہے؟ اس کے لیے ہر حصے دار کو خطونی نمبر لگا کے دیا جاتا ہے. پھر کھیوٹ نمبر میں 10 ایکڑ زمین ہے, 2 مالک ہیں, 5-5 ایکڑ ہیں, تو ان دونوں کو الگ الگ نمبر دے دیا جائے گا. یہ نمبر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. جب کوئی اپنے حصے فروخت کر دے گا تو کسی کو یا اس کی کوئی دوسری تبدیلی ہو. آگے آ جاتا ہے نمبر 4 پہ خسرہ. اب خطونی میں جتنے ایکڑ بھی ہوں گے ہر ایکڑ کو ایک خاص نمبر دیا جاتا ہے جو خسرہ کہلاتا ہے. یہ نمبر تبدیل نہیں ہوتا, چاہے کوئی فروخت کر دے, مگر کھیت کا خسرہ نمبر ایک ہی رہے گا. اس میں کھیت کی چاروں طرف سے پیمائش بھی لکھی ہوگی. اس خسرہ نمبر کا جو کھیت ہے اس کی لمبائی چوڑائی بھی درج ہوگی. نمبر 5 مساوی یعنی شجرہ. یہ موضع کا نقشہ ہوتا ہے, کہاں کس کا کھیت ہے یہ مساوی پٹواری ایک لٹھے کے کپڑے پہ تیار کرتا ہے. اس میں نہر, کھال, سڑک, ریلوے لائن کہاں کہاں ہے یہ سب مختلف رنگوں کی پینسلوں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ کو جس بلاک کا, اس میں آگے بلاک بنے ہوتے ہیں آپ کو, اور یہ ریکارڈ تحصیل کے کانگو آفس میں موجود ہوتا ہے. آپ اس کا جس بلاک کا بھی نقشہ چاہیں وہ حسب ضابطہ حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 6 پہ آ جاتی ہے جمع بندی. اس میں ایک موضع کہ کس کھیوٹ کی کس خطونی کے خسرہ میں کتنے مالک ہیں سب کی تفصیل درج ہوتی ہے. اس میں یہ بھی درج ہوتا ہے کہ مالک کون ہے, زمین کاشت کون کر رہا ہے, ٹھیکہ پر ہے یا کیسے ہے. زمین کی فرد بھی اسی رجسٹری کی تفصیل کی بنیاد پہ جاری ہوتی ہے. نمبر 7 آ گیا گرداوری. آپ جس رقبے کے مالک ہیں یا مزارع ہیں اس رقبہ میں کیا کاشت کیا ہوتا ہے, کیا کاشت کیا ہوا ہے, اس کی تفصیل بھی پٹواری درج کرتا ہے. اسے گرداوری کہتے ہیں.
اب آپ نے رقبہ خرید لیا تو معاہدہ 1200 روپے والے اسٹامپ پیپر پر 1,00,000 روپیہ پر 100 روپے اضافی فیس بھر کر آپ اسٹامپ حاصل کریں۔ یہ اسٹامپ پنجاب بینک سے ملیں گے اور یہ فروخت کنندہ حاصل کرے۔ پھر اسٹامپ پیپر پراپرٹی کی مکمل تفصیل لکھیں، کل قیمت پراپرٹی لفظوں میں ہندسوں میں لکھیں، کتنے اس وقت ادا ہو رہے ہیں، بقایا رقم کب ادا ہوگی، کوئی پارٹی انحراف کرتی ہے تو اس صورت میں کتنی پلنٹی ہوگی۔ خریدنے والا 2 گواہان اپنے رکھنے کی کوشش کرے، بلکہ یقینی بنائے کہ رقم کی ادائیگی بذریعہ بینک ہو۔ ادائیگی لین دین کا یہ بہت بڑا ٹھوس ثبوت ہوتا ہے۔ دوسرا، زمین کا قبضہ کب دینا ہے۔ خریدار رجسٹری یا انتقال سے قبل زمین کا قبضہ ضرور حاصل کرے۔ معاہدہ بیع کرتے وقت فرد برائے معاہدہ بیع ضرور حاصل کرنی چاہیے، اس سے وہ زمین آگے فروخت نہیں کر سکے گا۔ باقی معاہدہ تحریر کرنے سے قبل میرے چینل الفلاح پراپرٹی گائیڈ پر پراپرٹی خریدتے وقت یہ غلطیاں ہرگز نہ کریں، ضرور سن لیں اور ان پر عمل کریں۔ آپ رقبہ کی رجسٹری سب رجسٹرار سے کروائیں یا راضی ریکارڈ سینٹر میں انتقال کروائیں۔ انتقال کی کاپی ضرور حاصل کریں۔ فروخت کنندہ ایک ہو یا زیادہ بیان کے وقت سب کا ہونا لازم ہے۔ زمین کا قبضہ اور انتقال کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد پٹواری سے مل کر خسرہ گرداوری اپنے نام ضرور کروائیں۔ اپنے انتقال کی کاپی، خسرہ گرداوری کاپی حاصل کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی زرعی زمین خرید دیتے ہیں، خسرہ گرداوری اپنے نام ہی نہیں کراتے، سابقہ مالکان کے نام پہ چلی جاتی ہے، اس سے بھی آپ کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پراپرٹی سے متعلق ہر قسم کے مسائل، ان کا حل اور انفارمیشن کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الفلاح پراپرٹی گائیڈ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک لازمی کریں تاکہ آئندہ کوئی بھی اس پراپرٹی کے متعلق نئی ویڈیو ہو تو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ پنجاب بھر میں زرعی رقبہ جات کی خرید و فروخت کے لیے ہم سے رابطہ کریں، ہمارا وسیع نیٹ ورک آپ کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ برائے رابطہ الفلاح پراپرٹی ڈیلر، کنال ویو، وہاڑی روڈ، نظام ہسپتال، حاصل پور، ضلع بہاولپور۔ فون ہے 0378 51 215 0333 78 51 215۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ شکریہ۔